نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے صلہ رحمی کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں کو جوڑنا یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، خالو ماموں، چاچا پھوپھی، خالہ، خالازاد بھائی، ماموزاد بھائی اور پھوپھیزاد بھائی وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ فرمایا کہ نہیں، صلہ رحمی کو اسلام میں بڑی اہمیت اور بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے جوڑنے پر، صلہ رحمی کرنے پر بڑا ثواب، اور قطع رحمی کرنے پر یعنی رشتوں کو توڑنے پر بڑی وعیدیں ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کو اسلام کا ٹریڈ مارک کہا جا سکتا ہے، یعنی اسلام کے تعارف میں جن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کس چیز کے ساتھ اللہ نے بھیجا؟ فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دے کر بھیجا۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن توحید سے بھی پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دے کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صفات کو اللہ نے ذکر کیا، متقی اور جنتی لوگوں کی صفات کو اللہ نے ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی رشتہ داری کو جوڑنا جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، فراوانی ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پسندیدہ اعمال کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ایسا عمل بتائیے مجھے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بھی باتیں بتلائیں، اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے محترم دوستو، جس طرح سے رشتہ داری کو نبھانے پر قرآن و حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تو اس کے نقصانات اور اس کے وعیدیں بھی قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور برا انجام ہے ان لوگوں کا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ رشتے کو توڑنا کتنی بری بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک اولاد آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کی رات میں، مگر رشتہ داری کو توڑنے والے کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو بہت ناپسند ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔
پھر نمبر 2 پہ فرمایا رشتوں کو توڑنا، یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایک مشہور روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیتیں اور یہ احادیث مبارکہ جو ہم نے سنی، اس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے فوائد اس کو کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان روایتوں کے نتیجے میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صلہ رحمی کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 4، جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے، کون؟ صلہ رحمی۔ اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ نمبر 1، قطع رحمی کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 3، قطع رحمی یعنی رشتے کو توڑنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور نمبر 4، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے شخص پر ابتداءً جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر، یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سن کر ہمارے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ تو آخر صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے اور کیسے کیا جائے؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دکھ، درد، غمی، خوشی میں شرکت کرے انسان، اور ہر طرح کے معاملات میں ان کا تعاون کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ دار ہے تو زمین جائیداد کے معاملات تو سامنے آتے ہی رہتے ہیں نا، اور تکلیفیں ایک دوسرے کو پہنچتی ہی رہتی ہے، تو دل بڑا کر کے معاف کر دیا جائے۔ اور اگر وہ غریب ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ان کا تعاون کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، یعنی اگر آپ نے کسی فقیر کو، مسکین کو مال دے دیا، اس پر صدقہ کیا، تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہی مال اگر آپ اپنے غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو دوگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، دوسرا رشتے کو جوڑنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں صدقات وغیرہ کے، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، بعد میں پھر دوسروں پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے والوں میں ہم کو شامل فرمائے، قطع رحمی کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔